وہ مایوس کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ لوگوں نے ان کا انکار کیا؟ نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنسیئرٹی دکھاتا ہے۔ ہم اکثر جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو اپنے ایگو کے لیے دیتے ہیں۔ جب بحث کرتے ہیں تو ہم خود جیتنا چاہتے ہیں، سچ جیتنا نہیں چاہتے۔ لیکن ہمارے نبی چاہتے تھے کہ سچ جیتے، خود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی جیسا سخت لفظ استعمال کیا، جس کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا کہ غم سے خود کو قتل کر دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کے اپنی قوم کے لیے غم کو دکھاتا ہے، یہ ان کی اپنی قوم سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت 7 اور 8 پیش کرتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ تو اس آیت کے یہاں آنے کا سبب کیا ہے؟ وہ بھی اس آیت کے بعد جو رسول اللہ کو تسلی دے رہی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بالکل فطری بات ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، قریش جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں پھر بھی وہ دولت مند، طاقتور اور عزت والے کیوں ہیں؟ اس وقت یہ حال تھا جبکہ مسلمان ستائے جا رہے تھے، مظلوم اور کمزور تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ ساری دنیاوی زینت، سجاوٹ، خوبصورتی، اسباب زیب و زینت ان کے لیے امتحان ہے۔ پھر آیت 8 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی ساری دنیاوی چیزوں کو خالی اور بے حساب کر دیں گے، یعنی بالکل ختم کر دیں گے۔ آیت 7 اِنَّا جَعَلْنَا سے شروع ہوتی ہے، مطلب ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زینت بنایا ہے۔ اور آیت 8 وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ سے شروع ہوتی ہے، مطلب اور ہم اسے ضرور کسی اور حال میں بدل دیں گے، یا ہم آگے کچھ اور کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت کے جواب میں دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ زمین اور اس کی ساری چیزوں کا خاتمہ ہونا ہے۔ صعیداً جرزا کا مطلب ہے ایک بالکل سپاٹ، بے جنگل، بے ہرا، بے اپاج زمین جہاں نہ ہریالی ہو نہ کوئی پیداوار۔ اس طرح دنیا اور اس کی خوبصورتی وقت گزارنے والی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قیامت کے دن ایک نئی دنیا کی جگہ لے لے گی۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا۔ پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اصحاب کہف کی کہانی کا مختصر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ کے اگلے پیج اور آدھے حصے میں اسی کہانی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کہانی کو پہلے ایک طرح کی انٹروڈکشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو پہلے مختصر طور پر ساری بات بتا دیتی ہے، پھر اسے تفصیل سے کھول کر سمجھاتی ہے۔ اس انداز سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سوالوں کا جواب پچھلے چند مختصر لفظوں میں دے دیا اور پھر ان کے سوال سے کئی گنا زیادہ معلومات اور تفصیل عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کہانی کی شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور الرقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی؟ یہاں اللہ تعالیٰ قریش سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نبی علیہ السلام سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کر رہے ہو جیسے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی اور عجیب نشانی ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کی کہانی ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس سے بہت بڑی اور عظیم نشانیاں ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ بھی دے رہے ہیں، قریش یہ ٹیسٹ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی سچائی کی نشانیاں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، ان کا سلوک اور قرآن خود، یہ سب کچھ اصحاب کہف اور ان کی کہانی سے بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن قریش اس طرف توجہ نہیں دے رہے بلکہ چھوٹی موٹی باتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں مناسب جواب دیتے ہیں، وہ بھی ان کے سوچ سے کئی زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ تو اصحاب کہف کون تھے؟ اس بارے میں علماء میں بہت اختلاف ہے۔ اسلامک دنیا کے کئی علاقوں کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لوگ ان کی اپنی تہذیب سے تھے۔ آخر میں یہ بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں سے تھے، ہمیں اس کی پوری یقین سے معلومات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے کے مسیحی تھے یعنی کرسچنز تھے۔ کچھ پہلوؤں سے یہ بات صحیح لگتی ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ارلی کرسچنز ہوتے تو مدینہ کے یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سوال کیوں کیا ہوتا؟ وہ تو ایک سچے نبی کی نشانی کے طور پر ٹیسٹ کر رہے تھے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھے جو ایران یا فارسی علاقے میں رہتے تھے،
क्योंकि वहां बादशाह ज़ोरोएस्ट्रियन था और कभी कभी यहूदियों पर जुल्म होता था। तो असहाबे काफ शायद यहूदी थे या फिर मसीही थे, लेकिन जो भी थे उन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा था और अपने जमाने के सच्चे नबी पर ईमान रखा था, जबकि उनकी कौम बुत परस्त और मुशरिक थी। आयत नंबर 10 और 11 में कहानी का मुख्तसर बयान आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इद अवल फित्यतु इलल कहफि फक़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। फितिया का मतलब है वो नौजवान जो अपनी जवानी के पूरे जोर में थे, यानी फितियन, प्राइम ऑफ यूथ। शायद वो अपनी 20s की उम्र में थे। जब वो गुफा में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये नौजवान लोग एक मुसीबत से भागकर पनाह तलाश कर रहे थे। गुफा में दाखिल होते ही सबसे पहला जो काम उन्होंने किया, अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ मांगी। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो दो चीजें करनी चाहिए, दुनियावी काम यानी दुनिया के असबाब को इख्तियार करना, और फिर दीनी काम यानी दुआ करना। दोनों ही जरूरी है, अमल और दुआ। ये नौजवान सिर्फ घर बैठकर ये नहीं कहते थे कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और फिर इंतजार करते कि अल्लाह आसमान से उन्हें उठाकर दुश्मनों से बचा ले। इन नौजवान की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। ये अरबिक का एक खास अंदाज है। लफ्जी मतलब है हमने उनके कानों पर मार दिया या उनके कानों में कुछ डाल दिया। यहाँ इसका मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें इतनी गहरी नींद सुला दी कि कोई भी आवाज कितनी भी जोर से हो वो नहीं जागते। अगर नींद हल्की हो तो थोड़ी सी आवाज से भी इंसान जग जाता है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, वो कुछ भी नहीं सुन सकते थे। और ये नींद उन्होंने गुफा में कई सालों तक सोई। सिनीन अददा, ये लफ्ज बहुत ज्यादा सालों की तरफ इशारा करता है। ये तशदीद के लिए आया है, यानी बहुत सारे साल। तो ये थी सूरह अल काफ की शुरुआती 11 आयतों की तफसीर, या कह लें कि एक मुख्तसर सा सबक। इसमें हमने देखा कि कैसे अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत, आखिरत और ईमान के बुनियादी रुकनों को बहुत खूबसूरत अंदाज में जमा किया है। साथ ही असहाबे कहफ की कहानी का शुरुआती हिस्सा भी समझा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सूरह अल काफ में और भी बहुत से राज, इल्म की गहरी बातें और जिंदगी के सबक छुपे हुए हैं, जैसे जुल्करनैन की कहानी, रूह के बारे में और बहुत कुछ जो फितनों से बचाते हैं। अगर हम पूरी सूरह पर तफसील से बात करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग तो वैसे भी बीच में ही स्किप कर देते हो। तो अगर आप चाहते हो कि पूरी सूरह अल काफ की तफसीर पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होगा। अल्लाह हम सबको इस सूरह के इल्म से फायदा अता फरमाए।